اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الدہر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا زمانے میں لم یکن شیئا مذکورا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ آج انسان بہت خود کو قابل سمجھتا ہے، بادشاہ سمجھتا ہے، حاکم سمجھتا ہے، طاقتور جو ہو گیا، انسان کو اللہ کے ساتھ سینگ پھنساتا ہے، اڑاتا ہے۔ اس کو بھول گیا کہ ایک وہ وقت بھی آیا ہے یہاں اس کی زندگی میں ایک وہ قابل ذکر شے ہی نہیں تھا۔ پانی کی ایک بوند تھا، باہر گرا دیا جاتا تو کیا ہوتا، کیا اس کی حیثیت؟ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان، ہم نے بنایا انسان کو، پیدا کیا ہے، من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفے تھے، ایک مخلوط نطفہ تھا۔ آج ہم جانتے ہیں باپ کی طرف سے سپرم ہوتا ہے، والدہ کی طرف سے اووم ہوتا ہے، جس پھر یہ زائگوٹ بن جاتا ہے۔ نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں، اسے ہم نے اسے نطفے سے بنایا ہے، ملے جلے سے، تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اسے صلاحیتیں بھی دی ہیں۔ آزمائش اگر ہم اس کی کرنا چاہ رہے ہیں تو جب آپ کسی کی آزمائش کرتے ہیں تو اسے کچھ صلاحیتیں دیتے ہیں نا، پھر ہی تو آپ آزمائیں۔ ہم نے اسے صلاحیتیں بھی دی ہیں۔ انا ہدیناہ، اسے راستہ بھی دکھا دیا ہے، اس کی فطرت میں رہنمائی بھی دے دی ہے، خیر اور شر بھی اسے اب پتہ چلتا ہے۔ یہ صلاحیتیں اب ہم نے دے دی ہیں، اب آگے اس کی مرضی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو یہ شکر گزار بن کے اب زندگی گزارے یا ناشکرہ بن کے، اب اس کی مرضی ہے۔ ہاں لیکن ایک بات ہے، انجام کے اعتبار سے یہ دونوں راستے مختلف ہیں۔ شکر گزاری اور ناشکری انجام کے اعتبار سے بڑے مختلف ہیں۔ انا اعتدنا للکافرین، تو جو ناشکرے ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کے لیے تو پھر ہم نے بنایا ہے سلاسل، زنجیریں ہیں، واغلالا، توق ہیں، وسعیرا، اور آگ ہے۔ کافروں کے لیے تو پھر یہ ہے انجام۔ ان الابرار، اس کے الٹ جو نیک ہوں گے، یشربون من کاسن، وہ تو پئیں گے، جام پئیں گے، کان مزاجھا کافورا، ایسا جام جس میں کافور بھی ملا ہوگا۔ عینن، یہ کیا چشمہ ہے بھائی، عینن یہ ایک چشمہ ہے، یشرب بہا عباد اللہ، جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، یفجرونہا تفجیرا، اور اس سے اپنے لیے جہاں چاہیں گے شاخیں نکال کے لے جائیں گے، اپنی جہاں ان کی وہ خواہش آئے گی۔ یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نذر پوری کرتے ہیں، عہد، وعدہ، پیمان، ان کو پورا کرنے والے ہیں، نذریں پوری کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے، كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، جس کا شر پھیلا ہوا ہے، جس کا شر بڑا پھیلا ہوا، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور یہ کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ سے محبت ہے انہیں، اس کی وجہ اللہ کی محبت میں کھانے کھلاتے ہیں۔ مسکیناً و یتیماً و اسیرا، انہیں کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، قیدی۔ انما نطعمکم، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، دیکھو نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ ولا شکورا، وی ڈونٹ ایون وانٹ تھینکس فرام یور سائڈ، شکریہ بھی آپ کا ہمیں نہیں چاہیے، صرف پیورلی اللہ کے لیے، فار دا پلیزر آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ انا نخاف، ہم تو ڈرتے ہیں، من ربنا، اپنے رب سے، یومن عبوسا قمطریرا، اس دن کے عذاب سے کہ جس دن کسی شخص کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں ہوگی، وہ دن تو بڑا سخت مصیبت والا دن ہوگا۔ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہیں اس دن کی مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ فوقاہم اللہ، تو اللہ ان کو بچا لے گا، شر ذالک الیوم، اس دن کے شر سے۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور ان سے تو ملاقات اللہ کروا دے گا اس دن، نظرةً وسرورا، کس چیز سے ملاقات کرائے گا؟ تر و تازگی سے اور سرور سے،
نظرہ، تر و تازگی، شگفتگی انہیں اس دن اللہ عطا کرے گا، خوشیاں اللہ انہیں اس دن دے گا اور شر سے بچا لے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور اللہ انہیں جزا دے گا، بدلہ دے گا انہوں نے جو صبر کیا تھا۔ کیا بدلہ دے گا؟ جنتاً وحریرا، جنت دے گا، ریشم، اس میں پھر حریر ریشم دے گا، ریشمی پہننے کے لیے ریشمی لباس، رہنے کے لیے جنت باغ دے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں جنت میں تختوں پر۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور اس جنت میں انہیں نہ تو یہ جو شمس ہے سورج، اس کی دھوپ انہیں پریشان کرے گی، ولا زمہریرا، اور نہ بہت زیادہ جو ٹھنڈک نہ وہ ہوگی، بڑا ایک متوازن اور معتدل ایک موسم ہوگا خوبصورت، جس میں بیٹھنے کو ابھی آ گیا نا، ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھی ہوتی ہے، ہلکی ہلکی، تو باہر بیٹھ کے چائے پینے کا ایک اپنا ایک آج کل سرور محسوس ہوتا ہے، ابھی ترسیں گے دھوپ کو۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا، اور وہ جو جنت کی جو ظلال، جو سائے ہوں گے وہ ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، اور سائے بھی ان کے اوپر جھکے ہوں گے، اور وہ جو جنت کے پھل ہیں وہ بھی ان کی پہنچ میں ہوں گے، وہ بھی ان کے قریب ہاتھ بڑھا کے اس کو توڑ بھی لیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر پھر سرو کیے جائیں گے۔ یطاف طواف سے نکلا ہے، گردش کروائے جائیں گے، جہاں جہاں وہ بیٹھے ہوں گے تو جو سرو کرنے والے ہوتے ہیں، جو ٹیبلز کو ویٹ کرتے ہیں، وہ ان کے اٹھا کے پھرتے ہوں گے، ان کے اوپر برتن کیسے ہوں گے؟ یطاف علیہم بیانیہ، برتن ہوں گے ایسے، من فضہ، چاندی کے، واکواب کانت قواریرا، اور پیالے ہوں گے گویا شیشے کے، لیکن وہ شیشہ ہوگا نہیں، قواریرا من فضہ، وہ شیشہ بھی چاندی کا ہوگا، لگ شیشے کی طرح رہا ہوگا، لیکن مطلب شیشے کی کیا خوبی ہے، یہ ٹرانسپیرنٹ ہے، ادھر سے ادھر دے گا، صاف شفاف، وہ چاندی اتنا صاف شفاف ہوگا کہ آپ اسے ٹرانسپیر سی تھرو ہوگا، آپ اسے دیکھ سکیں گے۔ قواریر من فضہ، وہ شیشہ بھی ہوگا چاندی کی قسم کا۔ قدروہا تقدیرا، جنہیں وہ بھریں گے اپنے اپنے انداز کے مطابق، ٹھیک۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور انہیں وہاں ایسے کاس، ایسے جام بھی پلائے جائیں گے، کان مزاجھا زنجبیلا، جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ اب زنجبیل کیا ہے؟ عینن، یہ ایک چشمہ ہوگا بھائی، فیہا، اس جنت میں، تسمى سلسبیلا، جس کا نام کیا ہے؟ سلسبیل، یہ ایک چشمہ ہوگا جس کی زنجبیل ملائی جائے گی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر دوڑتے پھر رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، گھوم پھر رہے ہوں گے ان کے اوپر، کون؟ ولدان مخلدون، ایسے لڑکے جو ہمیشہ اسی عمر کے ہی رہیں گے، انہوں نے بڑا نہیں ہونا، بوائز جنہیں ہم کہتے ہیں، لڑکے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب آپ انہیں دیکھو گے تو آپ کو یوں لگے گا جیسے یہ تو موتی ہیں بکھرے ہوئے، اتنے خوبصورت بچے۔ امیروں کے گھر جاتے ہیں نا تو ان کو بیٹا، ظاہر ہے ان کے بچے نعمتوں میں پلے ہوتے ہیں، وہ پیارے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی ایم نے کو بہت بڑے کو بچے چیز لے گا، اچھا جی بیٹا کیسے ہیں، بچے کو بھی پیار کرنا، چیز بھی کھانی، وہاں بچے بڑے پیارے پیارے آپ کو سرو کریں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تم جب بھی دیکھو گے، جہاں بھی دیکھو گے، کیا ملے گا تمہیں؟ نعمتیں ہی نعمتیں رب کی، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بڑی سلطنت ہوگی، اللہ جو تمہیں دے گا اس وقت، جو جنتی کو ملک دے گا، کیا اس کی شان و شوکت۔ آج کچھ مرلے کے لیے ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، مرلہ بھی بہت بڑی چیز ہے، تھوڑی سی جھگڑے ہو گئے، اللہ اس وقت اتنی بڑی شان و شوکت والی سلطنت دے گا کہ اتنی روایات آتی ہیں، تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی انسان سالوں چلتا رہے گا تو اپنی اسی حدود میں ہی ہوگا، اتنی اللہ بڑی اسے سلطنت دے گا، تو اسے کوشش کرنی چاہیے اللہ کی طرف توجہ کرنے کی۔ عالیہم ثیاب،
ان کے اوپر کپڑے ہوں گے. کون سے کپڑے ہوں گے؟ سندس، سندسن خضروں و استبرق. سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، استبرق کہتے ہیں گاڑھی ریشم کو. سبز رنگ کی گاڑھی ریشم یعنی موٹی ریشم اور باریک ریشم کے ان کے لباس ہوں گے. اطلس، اطلس ریشم کو کہتے ہیں. ہاں جی، یہ جو اندر کپڑا ہوگا وہ گاڑھی ریشم ہوگی تاکہ وہ سی تھرو نہ ہو. اوپر جو ہوگا وہ ہلکا باریک ریشم. سبز رنگ کا لباس پہنے ہوں گے انہوں نے. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں کنگن چاندی کے پہنائے جائیں گے ان کے ہاتھوں میں. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا، ان کا رب انہیں پلائے گا پاکیزہ شراب. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ، اور پھر یہ اللہ ارشاد فرمائے گا دیکھو یہ ہے بدلہ. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ ہے تمہارے جو بھی تم نے محنت کی تھی اس کی جزا. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری جو سعی تھی، کوشش تھی، مشکورہ، اس کی قدر کی گئی، وہ قابل قدر تھی. یہ اس کا بدلہ ہے جو اب تمہیں دیا جا رہا. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بلا شبہ ہم نے نازل کیا ہے آپ کے اوپر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، تو بس اب آپ اپنے رب کا جو حکم ہے اسی پر جمے رہیے. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ، آپ اطاعت نہ کیجئے، بات نہ سنیے ان میں سے آثمًا او کفورا، گناہ گار کی یا کافر کی آپ بات نہ سنیں، بس اللہ کے حکم پر جمے رہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ہاں ایک اور کام کریں کہ اپنے رب کا جو نام ہے اس کا ذکر کرتے رہیں. بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو بھی. فَاسْجُدْ لَهُ، اسی کے حضور سجدہ کریں. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات دیر تک اس کی تسبیح کیا کریں. یہ چونکہ شروع کے دور کی صورتیں ہیں تو اس میں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری جو ہے وہ رات کے ساتھ، سورۃ مزمل میں ہم پڑھائیں رات کو قیام کرو. ابھی 5 وقتہ نماز کا بھی معاملہ نہیں ہے تو یہ حکم ہے بھئی رات دیر تک تسبیح کرو. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ جو لوگ ہیں یہ پسند کرتے ہیں اس عاجلہ کو، اس دنیا کی زندگی کو جس کا فائدہ اور نقصان جلدی مل جاتا ہے، یہ اسے پسند کرتے ہیں. وَيَذَرُونَ، اور یہ چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. وَرَاءَهُمْ، اپنے پیچھے، یوماً ثقیلا، ایک بڑے دن کو، بھاری دن کو نظر انداز کر رہے ہیں اور اس عاجلہ کو پسند کر رہے ہیں. نحن خلقناہم، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے. وشددنا اسرہم، اور ہم نے ان کے جوڑ بند ہم نے ہی تو مضبوط کیے ہیں. وَإِذَا شِئْنَا، اور جب ہم چاہیں گے، بدلنا امثالہم تبدیلا، ان کے جیسے مثل اور ان کو وجود دے دیں گے. ان کے نزدیک تو ناممکن ہے، ہم نے نہیں بنایا انہیں. اب جب یہ مر جائیں گے، مٹی میں دفن ہو جائیں گے، پھر جب ہم ان کو اٹھائیں گے تو انہی کے جیسے ان کو اور دے دیں گے وجود. ہم نے ہی تو پہلے بنایا، ان کے جوڑ بند کس نے مضبوط؟ ہم نے کی ہیں. ہم جب چاہیں گے انہیں پھر اسی طرح اٹھا دیں گے. ان ہذہ تذکرہ، یہ قرآن تو ایک بس نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اب اپنے رب کی طرف راستہ اپنا لے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ ہے سب کچھ جاننے والا، بڑے حکمت والا. یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں. یا یوں ترجمہ کر لیں کہ جو چاہتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے. والظالمین، اور یہ جو ظالم لوگ ہیں، اعد لهم عذابا، ان کے لیے تو اللہ نے بڑا دردناک عذاب تیار کیا. 29ویں پارے کیجیے، آخری صورت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا۔ والمرسلات قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں، جو چلائی جاتی ہیں، عرفا بالکل بہترین، نرم نرم جو ہوائیں چلائی جاتی ہیں ان ہواؤں کی قسم۔ فالعاصفات عصفا، اور پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلتی ہیں طوفانی رفتار سے، عصفا۔ یا والناشرات نشرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی کہ جو پھیلاتی ہیں، بادلوں کو اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، اور پھر جدا کرتی ہیں انہیں پھاڑ کر۔ اللہ کا حکم ہے، کہیں بارش نے برسنا ہے کہیں نہیں، وہ پھر فرق کرتی ہیں، جدا کرتی ہیں، کہاں کون سی بارش برسے گی کہاں نہیں برسے گی۔ فالملقیات ذکرا، پھر وہ یہاں اب اس کے بارے میں ہے اختلاف کہ اس میں آپ ہوائیں ترجمہ کریں گے یا فرشتے مراد لیں گے۔ اب یہ جو صورت ہے آپ کو میں بتلا دوں ایک دفعہ پھر آپ کے ذہن میں ہے، 5 صورتیں ہیں قرآن میں جو اس انداز سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ تیسری صورت ہے، 2 ہم پڑھ چکے۔ ایک تھی سورۃ صافات، سورۃ یاسین کے بعد آئی تھی۔ دوسری تھی سورۃ زاریات جو سورۃ قاف کے بعد آئی تھی۔ تیسری یہ ہے۔ اب سورۃ صافات میں اتفاق ہے ان قسموں سے مراد فرشتے ہیں، سورۃ زاریات میں اتفاق ہے کہ ان قسموں سے مراد ہوائیں ہیں، لیکن یہاں پر پہلے تو مراد ہوائیں ہی تھیں، لیکن اس ایک قسم کے بارے میں اب اختلاف ہے کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں یا فرشتے ہیں۔ فرشتے ترجمہ کر لیں تو زیادہ بہتر اس میں بن رہا ہے معاملہ۔ پھر وہ ڈالتے ہیں اللہ کی یاد کو دلوں میں، فالملقیات ذکرا، دلوں میں پھر وہ اللہ کی یاد ڈالتے ہیں، عذراً او نذرا، یا تو عذر خواہی کے لیے تاکہ حجت پوری ہو جائے، لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ رہ جائے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، عذر نہ کوئی کرے، عذر کو ختم کرنے کے لیے، او نذرا، یا ڈرانے کے لیے اللہ کا ذکر دل میں ڈالتے۔ یہ سارے قسمیں کیوں اٹھائی ہیں؟ بات کیا کرنی ہے یہ قسم اٹھا کے؟ انما توعدون لواقع، تمہیں جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی۔ یہ قسمیں اٹھا کے یہ کہا جا رہا ہے تمہیں جس چیز کا وعدہ اور وعید تم سے کی جا رہی ہے وہ تو ہو کے رہے گی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، ان کا نور ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، فرج اس میں یہ بن جائیں گے، جھروکے بن جائیں گے آسمان میں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ یہ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کی حاضری کا وقت بھی آ جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے یہ کام اٹھا کر رکھا گیا تھا بھائی؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیسا ہوگا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ہے ہلاکت چھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر ان کے پیچھے ہم نے بعد والوں کو نہیں لگا دیا۔ قوم نوح ہلاک کی، قوم ہود آ گئی، قوم ہود کو ہلاک کیا، قوم سمود آ گئی۔ وَيْلٌ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ، یہ آیت بار بار آئی ہے، بار بار ہلاکت ہے اس دن چھٹلانے والوں کے لیے۔ علم نخلقکم، کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ من ماء مہین، ایک حقیر پانی سے نہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ فجعلناہ فی قرار مکین، اور پھر ہم نے اسے ٹھہرا دیا ایک قرار مکین میں، ایک بڑی محفوظ جگہ پر۔ بچے کی جسے بچہ دانی کہتے ہیں، یوٹرس بہت مضبوط اللہ نے بنایا، پھر ہم نے اس نطفے کو ٹھہرا دیا ایک انتہائی محفوظ قرار والی جگہ پر۔ الی قدر معلوم، ایک مقررہ مدت تک۔ فقدرنا فنعم القادرون، تو دیکھو ہم
اس پر قادر تھے، فنعم القادرون، کتنے ہی اچھے ہیں ہم قدرت رکھنے والے، یا اس کا ترجمہ آپ یوں بھی کر لیں فقدرنا، تو پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا، کتنے ہی اچھے ہیں ہم اندازہ مقرر کرنے والے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو ویل ہے اس دن، ویل کسے کہتے ہیں؟ روایات میں آتا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی۔ ویل یومئذ اس دن ویل ہے، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو بنا نہیں دیا کہ وہ کافی ہو جاتی ہے، سمیٹ لیتی ہے اپنے اندر، احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور ہم نے اس میں ڈال دی ہیں رواسی، لنگر ڈال دی ہیں اس میں، شامخات، بلند و بالا پہاڑوں کی صورت میں لنگر ڈال دیے، واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے اس دن، آج جو جھٹلا رہے ہیں ان کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن تباہی۔ انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، چلو بھائی اس چیز کی طرف چلو جسے جھٹلاتے تھے، چلو وہ آ رہی ہے جہنم جسے مانتے نہیں تھے، چلو ادھر شاباش۔ انطلقوا الی ظل، دیکھو ادھر سایہ ہے، ادھر سائے کی طرف جاؤ، شاباش۔ ذی ثلاث شعب، وہ جس کے 3 شاخیں، جہنم یوں لگے گا جیسے دور سے 3 کو سائے کی شاخیں ہیں 3، چلو چلو ادھر جاؤ بھائی شاباش، وہ سایہ ہے تمہارے لیے۔ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، کوئی سایہ نہیں ہوگا وہاں، لا ذلیل، نہ کوئی ٹھنڈک پہنچانے والا، ولا یغنی من اللہب، نہ ہوگا کوئی آگ کے شعلوں سے بچانے والا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، او بھائی وہ تو جہنم ہے، ترمی وہ پھینک رہی ہے، بشرر ایسے شعلے، ایسے شرارے پھینک رہی ہے، کالقصر اتنے بلند جیسے محل ہوں پورے، قصر، وہ تو ایسے ایسے انگارے پھینک رہی ہے، ایسے ایسے شرارے جیسے کوئی بڑے محل ہوں، اتنے بڑے بڑے، وہ تو بھائی آگ ہے جہنم میں۔ کانہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ اونٹ ہیں، صفر زرد رنگ کے اونٹ، یوں انگارے آ رہے ہیں۔ ویل یومئذ، اس دن تباہی ہے، اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کتنا سخت ہونا ہے معاملہ آگے۔ آج انسان ہے، اس انسان کو بھی کیا کہنا چاہیے، بے بس ہے، بیچارہ کہیں، دنیا اتنی خوبصورت ہو گئی ہے، پردہ پڑ جاتا ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے۔ ایسا میں مسلمانوں کی بات انہیں پتہ ہے، جنہیں ان کو تو کافروں کو تو وہ تو ویسے اڑ گئے نا، مانا نہیں، ہم تو مانتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ ہونا ہے، عمل دیکھ لو تو ہم پہ پتہ ہے، ہم مانتے ہی کوئی نہیں۔ یہ جو آج کا مسلمان ہے وہ بیچارہ اس دھوکے میں پڑ گیا، ہم سمیت، ہم بھی دنیا کے اثر میں آئے ہوئے ہیں، کچھ زیادہ کچھ کم، بڑا غلط انجام ہے آگے۔ میں حیران ہوتا ہوں، آپ کا بھی یہی مشاہدہ ہوگا، 20 30 40 50 سال ہم مسلمانوں نے گزار دیے ہیں، قرآن نہیں پڑھا، پتہ ہی کوئی نہیں قرآن میں اللہ کہتا ہے، بیوی نے نہیں پڑھا، بچوں نے نہیں پڑھا، ماں نے نہیں پڑھا، باپ نے نہیں پڑھا، پیسوں کا پتہ ہے، 1000 میں کتنے 100 ہوتے ہیں، کتنے روپے ہوتے ہیں، باقی اونچ نیچ ساری پتہ ہے، سارے ہوشیار ہیں، بیوی بھی، بچے بھی، اور ہر سے شاپنگ کرنی ہے، دنیا داری ہے، آنا جو ساری چیزیں ایکسپورٹ، کوئی پتہ نہیں، پرائرٹی نہیں، پتہ نہیں کس لیے آئے ہیں۔ تو یہ اب دیکھیے وہ جہنم انگارے پھینکے گی جیسے بڑے بڑے گھر ہوں، وہ اندازہ کر سکتا ہے، اونٹ ہو جیسے زرد رنگ کا، یوں انگارہ گرے گا۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہوگا کہ وہ اب بول نہیں سکیں، کون بولے گا اس دن، بول نہیں سکیں گے۔
ولا یؤذن لهم فیعتذرون، ان کو اذن نہیں ہوگا، اجازت نہیں ہوگی کہ اس وقت عذر کرے، پھر کھڑے جھوٹ بولنے کی کوئی معذرت کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جمعناکم والاولی، ہم نے تمہیں بھی جمع کر دیا پہلوں، اب سارے آ گئے اکٹھے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، ہاں بھائی ٹھیک ہے کوئی اب بھی تمہارے پاس کوئی پلاننگ، کوئی چال چل سکتے ہو، چلو شاباش چال چل لو، پلاننگ کرو اپنی، کوئی بڑی پلاننگ کرتے تھے میرے رسول کے خلاف، بڑی تمہاری ہوتی تھی، کوئی ہے پلان تو لے آؤ، ایگزیکیوٹ کرو، چلاؤ کوئی اپنی تدبیر میرے مقابلے میں دیکھو چلتی ہے تو۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل اور تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، ان کے برعکس اب جو نیک لوگ ہیں وہ ہوں گے لمبے لمبے سائے ہوں گے جہاں وہ رہ رہے ہوں گے، عیون چشمے ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، پھل ہوں گے، میوے ہوں گے ہر قسم کے جو وہ چاہیں گے۔ کلوا واشربوا ھنیٰ، کھاؤ پیو بھائی مزے لے کر کھاؤ، بما کنتم تعملون، یہ بدلہ ہے جو تم اعمال کرتے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم تو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کی روش پہ جو چلنے والے ہوتے ہیں، ان کا تو یہی انجام ہوگا۔ لیکن ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے تو اس دن ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا، ہاں ٹھیک ہے بھائی کھا پی لو، مزے لوٹ لو اس دنیا میں، انکم مجرمون، یقیناً تم مجرم۔ انسان کفر کرتا اسی دنیا کے مزے کے لیے، عارضی مزہ تھوڑے دیر وہ مان لے تو پھر یہ مزے چھوڑنے پڑتے ہیں، ادھر راستے وہی مزے پھر چھوٹتے ہیں، مزے کر لو یا ادھر چل لو، اچھا ادھر مزے ٹھیک ہے بھائی کر لو تھوڑے بہت مزے، ہو تو مجرم، وہ تھوڑے وقت ہے جب تک مدت مہلت ہے وہ کر لو مزے۔ ویل یومئذ، لیکن ہے پھر ویل، تباہی، بربادی، ہلاکت مجرموں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی رکوع کرو، جھکو اللہ کے سامنے، لا یرکعون، جھکتے نہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو کون سا کلام، کون سی بات ہوگی اس قرآن کے بعد جس پر یہ ایمان لائے، یہ اتر چکا، یہ تمہیں سنایا جا رہا ہے، یہ تم پر، اب اس کے بعد کون سی بات ہے جو تم نے مانی۔ اب یہ ہمارے سورت مرسلات ختم ہو گئی، اور یہی مضمون ہے اگلی سورت کا بھی، سورت نبا، بالکل کھلا قرآن، قیامت بالکل واضح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، یہ کس بات کے متعلق آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا یہ اس بڑی خبر کے بارے میں، نبأ العظیم، یعنی دیکھیے نا وہ معاشرہ ذہن میں لائیں کہ جس میں یہ تصور ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، اور ان میں پہلے کوئی رسول آیا ہی نہیں ہے، عرب میں کوئی رسول اس طرح سے پہلے بنی اسماعیل میں تو آیا ہی نہیں۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ ذرا آپ ڈرائیں اس قوم کو جن کے بڑوں کو خبردار نہیں کیا گیا۔ تو ایسے لوگوں میں ایک طریقہ چلا آ رہا ہو، وہاں ایک شخص آ کر کہے دیکھو یہ چیزیں ایسی، تو واقعی یار بندہ تو صحیح تھا، یہ جو باتیں کہہ رہا ہے وہ ٹھیک بات ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد اٹھ جانا ہے حساب دینے کے لیے۔ ایک دوسرے سے باتیں پوچھتے، یار یہ بات ٹھیک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ ہونا ہے، یہ کی نہیں بات کر رہے ہیں۔ اب وہ بات کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ بندے سچے ہیں، جھوٹ تو بولتے نہیں، تو یہ آپس میں پھر ایک دوسرے سے سوال، اللہ رب العزت نے وہ نہ کیا، یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہا ہے؟ اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے سلسلے میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، کوئی نہیں ٹھیک ہے دیکھ لو بھائی، بہت جلد پتہ چل جائے گا انہیں۔ ثم کلا سیعلمون، پھر بالکل نہیں، یہ عنقریب دیکھ لیں گے کیا ہے یہ معاملہ۔ الم نجعل الارض مہادا، ذرا غور کرو
کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ فرش، پانی کے اوپر زمین کو اللہ نے ٹکایا ہوا ہے، پانی کے اوپر، یہ کس نے بچھائی ہے زمین؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے اوتاد میخیں، ظاہر ہے زمین پہ آپ کوئی شے رکھیں پانی کے اوپر وہ تو ہلتی رہے گی، ہم نے میخیں گاڑ دی، پہاڑوں کو ہم نے میخوں کی صورت میں گاڑ دیا۔ وخلقناکم ازواج، تمہیں زوج جوڑے جوڑے ہم نے بنایا تمہیں۔ وجعلنا نومکم سباتا، تمہاری جو نوم ہے، نیند ہے، اسے ہم نے تمہارے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ بنا دیا۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو ہم نے لباس بنا دیا، وہ ڈھانپ لیتی ہے آ کر۔ وجعلنا النہار معاشا، دن ہم نے معاش کے لیے، کمائی کے لیے بنا دیا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، ہم نے بنائے ہیں تمہارے اوپر 7 شدادا، مضبوط آسمان بنائے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے ایک سراج رکھ دیا ہے آسمان میں، وہاجا بہت ہی چمکدار، سورج رکھ دیا ایک چراغ، وہاں سے سراج منیر نہیں کہتے، سراجا وہاجا، روشن چراغ ہے۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے نازل کیا ہے ان بدلیوں سے چھاجوں پانی نازل کیا ہے۔ معصرات جنہیں نچوڑا جاتا ہے، جیسے آپ کپڑا نچوڑ لیں تو پانی یکدم پھر بہتا ہے، تو یہ بدلیاں معصرات جنہیں یہ نچڑنے والیاں، ان نچڑنے والیوں سے ہم نے سجاد چھاجوں پانی نیچے اتارا ہے۔ لنخرج بہ حبا ونباتا، تاکہ ہم اگائیں، نکالیں اس کے ذریعے سے حبا ونباتا، حب اناج، نباتا نباتات جو بھی ہے سبزہ وغیرہ، وجنات الفافا، اور لپٹے ہوئے الفافا، گھنے گھنے باغات ہم اگائیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہم نے بنائی ہیں یہ ایسے ہی بنائی ہیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بلا شبہ وہ جو فیصلے کا دن ہے وہ تو ایک طے کیا ہوا وقت ہے، وقت مقرر ہے اس کا، میقات ہے اس کا طے۔ یوم ینفخ فی الصور، وہ دن کہ جب پھر پھونکا جائے گا سور میں، فتأتون افواجا، تو تم آؤ گے فوج در فوج آؤ گے۔ وفتحت السماء، آسمان کھول دیا جائے گا، ابھی تم دیکھ رہے ہو چھت ہے، اسے پھر ہم کھول دیں گے۔ فکانت ابوابا، پھر دروازے ہی دروازے ہوں گے آسمان میں، تم دیکھو گے راستے بن جائیں گے، آگے آئے گا تیرا رب، پھر اترے گا، فرشتے اتریں گے، آسمان کھول دیا جائے گا۔ وسیرت الجبال، پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ فکانت سرابا، تو یہ ہو جائیں گے جیسے تم سراب دیکھتے ہو، چمکتی ریت ہوتی ہے، دور سے پانی نہیں، سراب تمہیں لگتا، سراب ہو جائے گی۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات میں ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے یہ لفظ مرصادا، گھات میں ہونا، یہ لفظ اللہ کے لیے آیا ہے۔ سورۃ فجر میں ہم پڑھیں کہ قریب آ گئے، اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے قوموں کا جنہیں ہلاک کیا۔ شروع میں آتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا۔ ارم ذات العماد، وہ قوم التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذی الاوتاد، یہ سارے الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے سرکشی کی شہروں میں، فاکثروا فیہا الفساد، فساد کو بہت زیادہ بڑھایا انہوں نے، فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا دے مارا ان کی پیٹھ میں۔ آگے یہی آیت ہے ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا رب تو گھات لگائے بیٹھا ہے۔ آج میں اور آپ اس چیز سے غافل ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ ہے ہی نہیں کہیں، مزے لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو اب ظالم ظلم کر رہے ہیں ہمارے اپنے ملک کی سطح پہ ہمارے حکمران ہیں، یا بین الاقوامی سطح، باقیوں غیروں کا تو کیا ذکر، مسلمان جو مانتا ہے اللہ کو، اللہ نے رسی ڈھیلی کی وہ خوش ہے، خوف ہی نہیں رہا کہ اللہ کی کوئی تدبیر، اللہ کی پلاننگ، اللہ کی حکمت،
اللہ کرے میں تو گھات لگا کے بیٹھا ہوں تم. اور پھر سورۃ اعراف میں ہم پڑھ رہے ہیں فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ کی تدبیر سے غافل نہیں ہوتے مگر گھاٹا اٹھانے والے لوگ. ہمیں تو ڈرتا رہتا ہے. ایک چیز گھات میں ہے، گھات میں بیٹھے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں یہ جو شکاری جانور ہوتے ہیں کیسے گھات میں بیٹھے ہوتے ہیں، موقع ملے بس. اللہ اکبر. ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تو ہے گھات ایک، للطاغین مآبا، اور وہ ٹھکانہ ہے کن کے لیے؟ سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا، وہ رہیں گے اس جہنم میں احقابا، کئی حقب، ایک حقب پتہ نہیں 80 یا 80,000 سال کا ہے، واللہ اعلم، میرے اب ذہن سے بھول گیا، روایت میں کوئی آئی ہے اس طرح کی بات. احقابا، کئی صدیاں، کئی قرن، کئی حقب، کئی یہ حقب جمع احقاب جمع ہو گئے، وہ تو بہت مدت رہے، ہمیشہ رہیں گے، یوں سب ہمیشہ رہیں گے اس میں. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ وہ چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈی شے نہ کوئی مشروب. الا حمیما وغساقا، صرف حمیم ہوگا ابلتا کھولتا گرم پانی، غساقا پیپ ہوگی خون گندا وہ جو نکلتا ہے. جزاء وفاقا، یہ ہے بدلہ پورا پورا. انہم کانوا لا یرجون، انہیں کوئی امید ہی نہیں تھی کہ رب سے ملاقات ہوگی، کوئی حساب کتاب ہوگا، کوئی جب انہیں نہیں تھی امید اس بات کی. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، جھوٹ سمجھ کر جھٹلائے جا رہے تھے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر شے کو گن گن کر لکھا ہوا تھا کہ یہ کیا کیا کر رہے. فَذُوقُوا، چکھو بھائی اب، فَلَن نَّزِيدَكُمْ، ہم ہرگز اضافہ نہیں کریں گے، زیادہ نہیں کریں گے، بڑھائیں گے نہیں تمہارے لیے، إِلَّا عَذَابًا، مگر کس چیز کو؟ سوائے عذاب کے اور کسی چیز میں آج ہم تمہارے لیے اضافہ نہیں کریں گے. ایک عذاب میں اضافہ کرتے رہیں گے. اس کے برعکس کیا ہوگا؟ ان للمتقین مفازا، نیک لوگوں کے لیے کامیابی ہے. حدائق وعنب، باغ ہوں گے، انگور ہوں گے. وکبائب اترابا، نوعمر ہم عمر لڑکیاں ہوں گی، بیویاں ہوں گی ان کے لیے. وکاسن دہاقا، اور چھلکتے جام ہوں گے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کوئی وہاں لغو بات، کوئی جھوٹ کچھ نہیں سنیں گے. جزاء من ربک، یہ ہوگا صلہ تیرے رب کی طرف سے. عطاء حسابا، اور بہت بڑی عطا ہوگی تیرے رب کی جانب سے. رب، وہ رب کے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. وما بینہم الرحمن، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور وہ الرحمن ہے. لا یملکون منہ خطابا، کسی میں اس دن ہمت نہیں ہوگی اس سے بات کرنے کی. یوم یقوم الروح والملائکہ، جس دن کھڑے ہوں گے جبریل امین اور فرشتے سارے، صفاً، صف بستہ، صف بنا کر. لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کرے گا، الا من اذن له الرحمن، مگر وہ کہ جسے رحمان اجازت دے گا. وقال صواب، اور وہ ٹھیک ٹھیک بات کرے گا اس دن. ذالک الیوم الحق، یہ ہے دن برحق. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآب، تو جس کو اب چاہیے موقع ہے وہ بنا لے اپنا ٹھکانہ رب کے پاس. انا انذرناکم عذابا قریبا، دیکھو ہم نے تمہیں عذاب سے آگاہ کر دیا ہے جو آنے والا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن دیکھے گا آدمی جو اس نے آگے بھیجا ہوگا، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا، مرا کاش مادر نزادے، کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس یہ ایک سورت پڑھ کے بس کر دیں گے. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی، نازعات وہ جو کھینچتے ہیں، نزع کہتے ہیں کھینچنا،
کھینچنے والے فرشتوں کی قسم ہے، غرقا، جو غرق ہو کے ڈبکی لگا کے انسان کے جسم سے روح کو کیا کرتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی، یہ اب پھر فرشتوں کی ہیں قسمیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو بس وہ گرہ ہی کھولتے ہیں، نیک بندوں کی جان روح ایسے نکلتی جیسے گرہ کھل گئی، اور جب کہ بد کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے کانٹوں والی جھاڑی پہ ململ والا کپڑا پھینک کے آپ پھر اس کپڑے کو کھینچے، کانٹوں والی کوئی جھاڑی ہو اس پہ ایک ریشمی کپڑا آپ چادر اس کے اوپر تان دیں، پھر ایک کونے سے پکڑ کے اسے کھینچیں اس ریشمی کو، تو کیا حشر ہوتا ہے اس ریشمی چادر کا۔ بد انسان، ناپاک، خبیث، جب اس کی جان نکلتی ہے تو یہ حشر۔ مومن کی تو جیسے بند مشکیزے سے قطرہ پانی کا ٹپک آیا، مکھن میں سے بال نکل آئے، گرہ کھل گئی۔ والسابحات سبحا، اور ان کی کہ جو پھر تیرتے ہیں تیزی سے، فالسابقات سبقا، اور پھر وہ سبقت لے جاتے ہیں، دوڑتے ہیں آگے، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، اور پھر انتظام چلانے والے ہیں معاملات کا، جو بھی اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ یوم ترجو، یہاں پھر وہ قسم ختم کر دی ہے، قسم کا ذکر ہی نہیں کیا، اتنی ساری قسمیں اٹھا کر، قسمیں اٹھائی کس بات پر ہیں، پھر اس کا ذکر نہیں کیا، وہ پیچھے آ گیا صورتوں میں کہ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، وہ دن آ کر ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی وہ پھر کانپنے والی، جس دن جھٹکے گی، زلزلہ آئے گا، زلزلے کا جھٹکا، وہ پھر ہلائے گا جس دن۔ تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے آئے گا پھر ایک اور جھٹکا، ایک اور زلزلہ آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے ہی دل اس دن ڈر سے کانپ رہے ہوں گے، خوف سے۔ ابصارها خاشعہ، نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، سہمی ہوئی نگاہیں ہوں گی۔ یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، کہ ہمیں پھر دوبارہ واپس لوٹا لیا جائے گا پہلی حالت میں، پھر دوبارہ۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، اور جب ہو چکے ہوں گے ہم کھوکھلی ہڈیاں، تب پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا۔ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ، مذاق کرتے ہیں کہ یہ تو پھر لوٹایا جانا بڑا ہی گھاٹے والا ہوگا بھائی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، حالانکہ یہ تو بس ہوگی ایک زوردار ڈانٹ بس۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، یکدم یہ سامنے پھر آپ موجود ہوں گے حشر میں، ایک ڈانٹ ہوگی، فرشتہ ڈانٹ مارے گا، سارے اٹھ کے بھاگ کے آ جائیں گے سامنے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کہ آپ کے پاس آئی ہے خبر موسیٰ کی، اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ۔ اب یہ قرآن کے آخر میں ہم پہنچ گئے ہیں، حضرت موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے۔ اب نزول کے اعتبار سے یہ شروع ہے، شروع میں حضرت موسیٰ کا تھوڑا سا ذکر ہے، یہ صورتیں آغاز کی، یعنی اللہ ابھی حضرت موسیٰ کا تعارف کروا رہے ہیں، ہم پیچھے سارا پڑھ آئے ہیں۔ جب اس کے رب نے اسے پکارا طویٰ کی وادی مقدس میں، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ بھائی فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اور جا کر اسے کہو ہے کوئی ارادہ خود کو پاک کرنے کا، ہے ارادہ؟ واہدیہ کا الى ربک فتخشى، اور میں آپ کی رہنمائی کروں تیری بھائی فرعون تیرے رب کی طرف، تاکہ تیرے اندر بھی کوئی ڈر پیدا ہو، کوئی ہے تیرا ارادہ ایسا؟ فاراہ الآیۃ الکبریٰ، پھر موسیٰ نے دکھائی اسے بہت بڑی نشانی۔ فکذب وعد، اس نے جھٹلا دیا، مانا نہیں، نافرمانی کی۔ ثم ادبر، پھر اس نے پیٹھ دکھائی۔ یسعی، اور پھر وہ کوششیں کرنے لگا، سعی کرنے لگا، چالیں چلنے لگا، جادوگر اکٹھے کر لیے، پھر اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، پیٹھ موڑی اور کوششیں کرنے لگا۔ فحشر فنادا، پھر اس نے سب کو جمع کیا اور ایک آواز لگائی، ندا کی، کیا اعلان کروایا؟ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب۔ ڈاکٹر صاحب یہاں وضاحت کرتے ہیں کہ وہ رب اس معنوں میں نہیں کہتا تھا کہ تم سب کو پیدا میں نے کیا ہے، نہیں ایسا، تم پر حکم میرا چلتا ہے، سیاسی شرک وہ کرتا تھا، وگرنہ وہ خود جانتا تھا وہ پیدا ہوا ہے کسی کا بیٹا ہے، ہاں جی، ایک پروسیس سے آیا ہے، وہ سب وہ بھی پیدا ہوا ہے، پیدا کرنے والا تو وہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک اپنی بادشاہت، حکم تم پر سوائے میرے اور کی، وہ اس معنوں میں کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا۔
فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ نے پکڑ لیا اس کو عبرتناک عذاب میں، آخرت آخرت کے اور دنیا کے عبرتناک عذاب میں۔ دنیا کا تو اسے مل گیا، آخرت کا بھی اور آگے آ جائے گا۔ ان فی ذلک لعبرہ، اس میں بھائی بڑی عبرت کا سبق آموزی ہے اس میں، لمن یخشی، اور اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ انت، اب جواب دیا جا رہا ہے کہ تم جو کہتے ہو دوبارہ کیسے اٹھا لیا جائے گا، انتم اشد خلقا ام السماء، تمہیں بنانا زیادہ بھاری کام ہے یا آسمان کو بنانا؟ تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ بناہا، اللہ نے تو اس کو بنایا ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کا گنبد، اس کا اللہ نے اس کی چھت کو اوپر اٹھایا ہے، بلند کیا، فسواہا، پھر اس کا توازن بنایا ہے۔ واغطش لیلہا، اور اس کی رات کو اس نے تاریک بنا دیا۔ واخرج ضحاہا، اور اس کی جو روشنی ہے اس کو نکالا ہے، دن کو اس کے نکال دیا، رات کو تاریک کر دی، دن کو روشن کر دیا۔ والارض بعد ذلک، اور اس کے بعد زمین کو بڑا ہموار کر کے بچھا دیا۔ اخرج منہا ماءہا، اسی زمین سے اس نے نکالا اس کا پانی، ومرعاہا، اور اس کا چارہ بھی جو تم جانوروں کو کھلاتے ہو۔ یہاں پر بھی ایک وضاحت کی جاتی ہے کہ زمین سے اس کا پانی نکالنے سے کیا مراد ہے۔ اخرج منہا ماءہا، نکالا اللہ نے پھر اسی زمین سے اس کا پانی۔ یہ یہاں سے دلیل کچھ بناتے ہیں کہ یہ جو زمین، اور اس کا پہلے بھی وہ معاملہ آیا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، اس کی توجیہ جب کی جاتی ہے تو پھر یہ اس کی وضاحت زیر بحث آتی ہے، کیسے بنا یہ نظام۔ تو میں بس سر دست یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب یہ کرے ٹھنڈے ہونا شروع ہوا، پچھلا سارا پروسیس سکپ کر رہا ہوں، کہ جب یہ سارے آگ سے جدا ہوئے، کرے علیحدہ علیحدہ، پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہوئے، تو انہی کے اندر سے جو گیسیں نکلی ہیں، ہائیڈروجن، آکسیجن، یہ اوپر جا کے پانی بنی ہے، پھر وہ برسا ہے، ہزاروں سال پانی برستا رہا، پانی اس کے اوپر جمع ہو گیا۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جسے کہا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پھر اس کے بعد جب زمین سکڑی ہے تو کہیں بلندی ہو گئی، کہیں وہ جناب یہ کیفیت پھر بن گئی۔ تو یہ ادھر سے اس کا پانی نکلا ہے، یہ وہ ہے جو گیسیں اٹھی ہیں، جب یہ ٹھنڈی ہوئی تو اس کی گیسوں کا غلاف تھا جو اس کے گرد چڑھ گیا، جسے آج آپ فضا کہتے ہیں۔ یہ فضا اسی کی نکلی ہوئی گیسز، یہیں سے برسا ہوا پانی، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام۔ بس یہ ایک دلیل یہاں سے بندے، اس نے نکالا اسی زمین سے اس کا پانی، اسی زمین سے اس کا پانی نکالا، اور چارہ بھی نکالا ہے، جانور کھاتے ہیں۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو بنا دیا ہے زمین کا لنگر، میں بتا چکا ہوں، پانی پہ زمین بچھائی ہوئی ہے تو اب اس پہ لنگر چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ متاعا لکم، یہ تمہارے لیے ایک سامان ہے زندگی کا، متاع ہے، برتنے کی چیز ہے تمہارے لیے، یہ سارے جو بھی دنیا میں بنایا، والی انعام بھی، اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب وہ بڑی آفت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما، اس دن پھر انسان کو ہوش آئے گی، وہ یاد کرے گا اس نے کیا کوشش کی تھی، ما سعی، کیا وہ کہاں خود کو کھپاتا رہا۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے کھول کر سامنے کر دی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی۔ فاما من طغی، تو یہ پھر بڑی اب اچھی آیتیں شروع ہو رہی ہیں، ہر شخص کو یاد کرنی چاہیے۔ پس وہ بندہ کہ جس نے سرکشی کی، اللہ کی نہیں اپنی مانی، وآثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأوی، تو پھر دو ٹوک جواب ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ واما من خافا، لیکن جو شخص ڈر گیا مقام ربی ہی، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، ونہى النفس عن الہوا، اور اپنے جی کو اس نے کھینچ کے رکھا، خواہش کے پیچھے نہیں چلنے دیا، یہ بندہ فإن الجنۃ ہی المأوی، اس کا بدلہ جنت ہو، وہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یسألونک عن الساعۃ ایان، یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب ہوگی، فیما انت من ذکر، آپ کا کیا سروکار ہے بھائی اس قیامت کے ذکر سے۔ بڑی سخت آیت ہے،
آپ سے یہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، آپ کی کوئی حیثیت کوئی پوزیشن نہیں ہے کہ آپ یہ ڈسکس کریں اس نے کب آنا ہے کب نہیں آنا۔ کوئی ہمارے جیسا بندہ ہو، اللہ ہمیں کسی کام پہ بھیجے، یہ کام کرنا ہے، آگے سے وہ کوئی ہم سے سوال کرے، سے اللہ سے بات کریں یہ کیا اس کا ہو، تو اللہ کہ تیرا اس سے کیا لینا دینا، ہم پائیں گے یہ پڑا ہے سارا کچھ تیرا، میں جا رہا ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا یہ کام اس طرح سے۔ وہ کچھ تو ایسے ہمیں پورا جواب، وہ پوچھتے ہیں کب ہونا ہے، تو اللہ رب العزت آگے سے کہتے ہیں تمہارا اس سے کیا تعلق، تمہیں جو کہا ہے وہ کرو بس۔ فیما انت من ذکر، آپ کا اس کے ذکر سے کیا تعلق ہے، کب آنا ہے اسے۔ الی ربک منتہاہا، تیرے رب کے پاس ہے اس کی انتہا کا علم، کب اس نے آنا ہے۔ قیامت کے علم کی جو انتہا، وہ قیامت کی جو انتہا وہ تیرے رب جانتا ہے۔ انما انت منذر من یخشی، آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں، آپ کا کام بس انذار کرنا۔ من یخشاہا، ان کو کہ جو اس سے ڈرتے ہیں، بس آپ ان کو ڈرائیں۔ کأنہم یوم یرونہا، جس دن وہ اس قیامت کو دیکھیں گے تو انہیں پھر یوں لگے گا کہ لم یلبسو، وہ نہیں ٹھہرے، الا عشیۃً او ضحاہا، ایک شام کا کو وقت ہے یا ایک صبح انہوں نے گزاری ہے۔ جب وہ جہنم دیکھ لیں گے قیامت تو انہیں اپنی پچھلی زندگی یوں لگے گا کہ کوئی ایک صبح کی کچھ وقت گزارا ہے یا شام کا کچھ۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم۔